اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی ہوش میں آ گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا پیارا بیان دیا ہے، اپنی زندگی کا سب سے اچھا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ابھی یہ بیان ان کا صرف مکاری نہیں ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ان کی کوشش پاک ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائیو بہنوں، ملک کے لیے منشیات سے پاک نوجوان ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس دیش کے لیے، بھارت کے لیے ایسے جوان جو نشہ مکت ہو، نشے سے آزاد ہو، نشے سے فری ہو اور کسی قسم کا نشہ نہ کرتے ہو، ملک کو ایسے منشیات سے پاک یواؤں کے، نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 100 ہفتوں پر مشتمل نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کیا۔ یعنی 100 ہفتوں تک باقاعدہ ابھیان چلایا جائے گا، نشے کے خلاف نشہ مکت یوا اس نام سے ابھیان چلا جائے گا۔ وکست بھارت سنکلپ ابھیان لیا گیا اور اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ 100 ہفتوں تک سرکار گویا کہ نریندر جی مودی کے کہنے پر یہ پروگرام چلائے گی، پیرنٹس کو سمجھائے گی، اور مودی جی نے والدین سے، پیرنٹس سے اور نوجوانوں سے فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ یعنی کہا ہے کہ آپ ایک ایکٹیو کردار ادا کریں اور آپ اسی وقت ایک مضبوط بھارت بنا سکتے ہیں جب آپ اندر سے مضبوط ہو، اور آپ اندر سے مضبوط اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ نشے سے پاک ہو، ہر قسم کے ڈرگس، ہر قسم کی منشیات سے۔ اگر میرے بھارت کا یوا دور رہے گا، پاک رہے گا، تو پھر بھارت بھی مضبوط ہوگا۔ بھارت کو ایسے ہی منشیات سے پاک نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اچھا بیان مودی جی، ہم آپ کو بتا دیں کہ سوتنتر سینانی سنگٹھن جمعیت علماء برسوں سے یہ ابھیان چلا رہی ہے۔ آج سے 5 سال پہلے مودی جی، 5 سال کورونا سے پہلے، میں نے جمعیت علماء کے بینر تلے، میں نے اپنے ضلع میں اور اپنے مہاراشٹر میں جمعیت علماء کے بینر تلے ہم نے یہ ابھیان چلایا تھا۔ جمعیت علماء یہ سب کام کرتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زبان سے ایک مرتبہ جمعیت علماء کے اس کام کو آپ سراہ دیں اور آپ کہیں کہ لوگوں، جمعیت علماء کا نشہ مکت ابھیان میں آپ ساتھ دیں، جڑیں، اور جتنی سنگٹھن ایسے اچھے کام کر رہی ہے آپ ان کا ذکر کیجیے، آپ ان کو سپورٹ کیجیے۔ آپ مکاری سے کام نہ لیجیے، آپ صرف بھاشن بازی سے کام نہ لیجیے، بلکہ ایسی سنگٹھنوں کو آپ سرکار کے ذریعے سے مدد دیجیے، ان کا سپورٹ کیجیے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ اوریجنل کام ہوگا، ورنہ یہ بھی آپ کی بھاشن بازی کہلائے گی۔ خیر، وزیر اعظم مودی نے جھوٹی صحیح، مکاری سے ہی صحیح، بھاشن بازی کی نیت سے ہی صحیح، لیکن بیان اچھا دیا ہے۔ میں اس کا بھرپور انداز میں سمرتھن کرتا ہوں اور وزیر اعظم مودی سے کہتا ہوں کہ آپ مفتی ہارون ندوی کے جو نشہ کے خلاف بیانات ہے، مہم ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے ابھیان چلایا ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو اسلحہ بیچنے اور دینے کا الزام لگا ہے بھارت پر۔ 3 دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دکھایا تھا، جس میں اخبارات نے، نیوز پیپرز نے اس بات کو ظاہر کیا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو بھارت جو ہے وہ ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، دے رہا ہے۔
جو بھی کر رہا ہے. لیکن آج یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے کے الزامات کو بھارت سرکار نے مسترد کر دیا، نکار دیا، انکار کر دیا. بھارت نے قانونی اور بین الاقوامی ضوابط پر عمل کا دعویٰ کیا ہے اور صفائی کا گویا کہ دعویٰ کیا ہے. یعنی بھارت نے اس بات کا گویا کہ انکار کر دیا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو بھارت ہتھیار دے رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو بھی الزامات بھارت پر لگ رہے ہیں بھارت نے ان تمام الزامات کو نکارا ہے. آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر ایک آ رہی ہے. جی ہاں، ملک میں پناہ لیے ہوئے ایک یوں سمجھے کہ خبیث ترین اور کمینی قسم کی ذہن رکھنے والی ایک عورت ہے، جس نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، امی عائشہ اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ زبان درازی کی ہے، قلم اٹھایا ہے، لکھا ہے. ایسے تمام کمینوں کو باقاعدہ پناہ دی جاتی ہے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. تب ہمارے بھارت میں ایک گستاخ ہے جس کا نام ہے تسلیمہ نسرین. اس کا پھر ایک بہت ہی شیطانی، شر انگیز اور کمینگی پر مبنی بیان آیا ہے. تسلیمہ نسرین نے کہا ہے کہ یہ مدارس صرف جہادی پیدا کرتے ہیں، یعنی دوسرے معنی میں کہ یہ مدارس آتنکوادی پیدا کرتے ہیں. تسلیمہ نسرین کا ایسا بیان آیا ہے. اب اس جاہل کو، اس کمینی کو، اس شیطانی ذہن رکھنے والی خبیث عورت کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہی مدرسے ہیں جنہوں نے سوتنتر سینانی پیدا کیا، مجاہدین آزادی پیدا کیا. یہی مدرسے ہیں جہاں سے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی پیدا ہوئے. یہی مدرسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ مجاہدین آزادی پیدا کیے اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ مدرسوں سے لگا. انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ مدرسے والوں نے لگایا. تحریک ریشمی رومال سوتنتر سینانیوں کی پہلی سنگٹن یوں سمجھیے کہ مدارس کے علماء نے بنائی. تو مدارس کیا ہے؟ ایکچوئل میں یہ بھی جانتی ہے، مگر زہر اگلنے کا، اسلام کے خلاف بولنے کا پیسہ ملتا ہے اور بہت کچھ یوں سمجھیے کہ ملتا ہے، اس لیے یہ ایسے کمینے لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. یہاں تمل ناڈو سرکار، آپ جانتے ہیں کہ تمل ناڈو میں ایک فلم اداکار وجے تھلاپتی مکھیہ منتری بنے ہیں اور لوگوں کے دل پر صرف تمل ناڈو کے نہیں بلکہ بھارت واسیوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. فی الحال تمل ناڈو کے مکھیہ منتری وجے تھلاپتی، اب انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ طلبہ پر، اسٹوڈنٹس پر، پڑھنے والے بیٹے بیٹیوں پر، چھاتر چھاتراؤں پر جو بھی کیسز، مقدمات، FIR درج کی گئی ہے انہیں واپس لینے کا اعلان تمل ناڈو سرکار نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ وجے تھلاپتی کے آدیش پر کارروائی کو یوں سمجھیے کہ روکنے کا آدیش آیا ہے اور وزیر تعلیم نے اعلان کر دیا ہے جلد ہی آگے کی جو ڈیٹیل ہے، مزید تفصیلات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، جنتا کے سامنے لائی جائیں گی. لیکن سلام تمل ناڈو سرکار اور وہاں کے مکھیہ منتری وجے تھلاپتی کو کہ جن طلبہ پر، جن پڑھنے والے پڑھنے والیوں پر مودی سرکار نے لاٹھی برسائی، واٹر کینن چلائے اور لہو لہان کیا، جن بیٹیوں کو گھسیٹا گیا اور ان پر FIR درج کی گئی، سلام وجے تھلاپتی کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں نہیں، یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے، ہمارے دیش کا مستقبل ہے، ان پر کیس درج نہیں کیے جائیں گے. انہوں نے جائز طور پر اپنا حق مانگنے کے لیے آندولن کیا ہے. ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ہمارے ملک سے، بھارت سے لگ کر جو بنگلہ دیش کی سرحد ہے، بارڈر ہے، وہاں کو لے کر ایک خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی بارڈر پر، سرحد پر انٹیلیجنس نیٹ ورک میں بڑی توسیع کی جا رہی ہے، یعنی اس کو بڑھایا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اب بارڈر پر، بنگلہ دیش کی سرحد پر 40 نئے SIB یونٹ قائم ہوں گے. 40 نئے، یعنی گویا کہ نیٹ ورک میں، انٹیلیجنس نیٹ ورک میں بڑی توسیع کی جا رہی ہے. تو 40 نئے SIB یونٹ قائم ہوں گے تاکہ دراندازی، گھسپیٹھی اور اسمگلنگ پر کڑی نظر رکھی جائے. تو خیر، بہت اچھا قدم اٹھ رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ بس جس مقصد کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد ایمانداری کے ساتھ پورا ہو. ایسا نہ ہو کہ سیما
जो मुस्लिम बेटी है अगर वो भारत में घुसपैठ करके आती है और किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तो सीमा को कबूल कर लिया जाता है, और अगर इसका उल्टा रहा तो फिर वो आतंकवादी बना दिया जाता है। ये दोगला पैमाना भारत सरकार ने बंद करना चाहिए। घुसपैठी है, आतंकवादी आतंकवादी है, फिर चाहे वो रहीम हो या रमेश हो। बड़ी अच्छी खबर मैं इसे कहूँगा जो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फरमान जारी किया है। एक दरखास्त आई थी जिस पर सुनवाई करते हुए समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फरमान जारी किया है कि बालिग खवातीन यानी एडल्ट लेडीज, बालिग माएँ बहनें बेटियां अगर अपनी मर्जी से किसी मजहब को इख्तियार करती है और अपनी मर्जी से, क्योंकि वो बालिग है, अपनी मर्जी से किसी शख्स से शादी करती है तो वो अपने इस इंतखाब में यानी मजहब के चुनने में और अपना यूँ समझिए कि शौहर के चुनने में वो आज़ाद है। उसका वालिद, उसके पेरेंट्स भी और कोई भी शख्स उनके इस इंतखाब में मुदाखलत नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बालिग अगर है तो वो आज़ाद है, अपना फैसला खुद कर सकती है। मगर होता क्या है, ये उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, मगर उत्तर प्रदेश में क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, अगर मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ शादी करती है, मंदिर में जाती है, पुजारी उसका लग्न लगाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है और उसका बड़ा स्वागत किया जाता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की ने अपनी मर्जी से बालिग होने के, एडल्ट होने के बाद अपनी मर्जी से अगर किसी मुसलमान लड़के को चुनी तो फिर जनाब लो जिहाद हो जाता है और फिर पूरे माहौल को ख़राब किया जाता है। घर पर दुकान पर बुलडोजर चलता है, माँ बाप को हरेसमेंट किया जाता है, सताया जाता है। तो ये घटिया और नीच हरकत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर औरत बेटी बालिग है, अडल्ट है, तो फिर उसे अपना मजहब इख्तियार करने की फुल्ली आज़ादी है और अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनने के इंतखाब करने की फुल्ली आज़ादी है। वालिद समेत कोई और भी उसके इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर एक ज़बरदस्त ड्रामा हुआ है जिसमें पप्पू यादव ने, आपने देखा होगा कि बाकायदा पुजारी का पूरा ड्रेस पहन कर आए और राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसको उन्होंने ड्रामे की शक्ल में ज़बरदस्त अंदाज में जाहिर किया। गोया के बीजेपी के राम मंदिर को लूटने की कहानी उन्होंने बयान की। फिर आपने आगे जो हंगामा हुआ वो देखा। लेकिन अब खबर आ रही है कि FIR के बाद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हंगामा हो गया। जूता उछालने वाला यानी उन पर जूता उछाला गया, तो जूता उछालने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। लेकिन MP यानी मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव ने हमला करने का, चाकू से हमला करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। यानी पप्पू यादव ने कहा है कि उस शख्स ने सिर्फ जूता ही नहीं उछाला बल्कि चाकू से हमला करने की कोशिश भी की है। तो खैर, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बीजेपी घिर गई है और बुरी तरीके से बीजेपी पर लोग थूक रहे हैं। बल्कि साधु संत तो, बड़े बड़े साधु संत तो ये कह रहे कि ये राम मंदिर है ही नहीं, ये RSS का, बीजेपी का कार्यालय है और चंदा और चढ़ावा लूटने की ये मशीन है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और जनता को लूटने का ये एक, यूँ समझिए कि हेडक्वार्टर है। ये राम मंदिर कहाँ है? बड़े बड़े साधु, बल्कि वो एक जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है, उसने भी यही बयान दिया है कि ये राम मंदिर में इसको मानता ही नहीं हूँ, बीजेपी और RSS का ये हेडक्वार्टर है जहाँ से लोगों को आस्था के नाम पर लूटा जा रहा है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज से उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास होने जा रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि ये इजलास 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता भी नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मानसून इजलास आज से शुरू होगा और सिर्फ ओनली 4 दिन चलेगा। इस पर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में कहा कि योगी डरते क्यों हो?
اور انہوں نے کہا کہ مانسون اجلاس کو چلایا نہیں جا رہا ہے، یہ 4 دن میں فارمیلٹی پوری کی جائے گی. اور انہوں نے کہا سخت لہجے میں اکھلیش یادو نے کہ یوگی جی ڈر کیوں گئے؟ یوگی جی کو ہمارا سامنا کرنا چاہیے، ہمارے پاس سوالات ہیں، ہمارے پاس سمسیایں ہیں، ہمارے پاس اتر پردیش کے حالات ہیں، لیکن یوگی جی مانسون اجلاس کو صرف 4 دن چلا کر فارمیلٹی کر کے پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اکھلیش یادو نے سوال کیا کہ یوگی جی آخر ڈر کیوں گئے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ادھر امیت شاہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا، جی ہاں مودی جی تو ویسے بھی نہیں آتے ہیں، تو اب یوگی بھی ڈرنے لگے ہیں. تو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہر لیڈر اب جنتا کا تو کیا پارلیمنٹ اور اسمبلی میں لوگوں کا، ودھایکوں کا سامنا کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں. ایران بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف دلی کے جنتر منتر سے آندولن شروع ہوا اور ممبئی کیا پورے بھارت کی سڑکوں پر یہ آندولن چلا گیا. مودی جی گھبرا گئے اور جلد سے جنتر منتر سے بچوں کو اٹھایا، لاٹھیاں لہو لہان کیا اور ڈرایا دھمکایا. بچے نہیں ہٹے، آخر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا اور استعفیٰ دیتے ہی تھوڑا سا بچوں نے جلدی کر دی اور ہٹ گئے، لیکن ان کو ہٹایا گیا. یوں سمجھیے کہ ان کو ہٹایا گیا، ورنہ لگ رہا تھا سرکار کو کہ اب یہ پردھان کے استعفے کے بعد امیت شاہ کا استعفیٰ مانگیں گے، نریندر مودی کا بھی استعفیٰ کی مانگ ڈیمانڈ شروع ہو چکی تھی. خیر بچے ہٹ گئے. اب سرکار چھاتروں سے ڈری ہے اور خبریں آ رہی ہے ممبئی سے بھی کہ ریاستی محکمہ داخلہ کی جانب سے یعنی گرہ منترالیہ اسٹیٹ آف مہاراشٹر کی جانب سے یہ آدیش آ گیا ہے. تمام پولیس اسٹیشنوں کو یہ ہدایت، یہ آدیش دے دیا گیا ہے کہ جتنے بچوں نے نیٹ کے خلاف، پیپر لیک کے خلاف آندولن کیا تھا، ان پر جو کچھ بھی مقدمات FIR درج ہوئی ہے ان تمام کو واپس لے لیا جائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بیٹی تھی جس نے پولیس کی گاڑی روکی تھی آندولن کے دوران، ریا اہیرے. تو اس بیٹی کی ہمت کو سلام کیا جا رہا ہے اور اس بیٹی سے باقاعدہ سپریہ سولے نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں شرد پوار بھی موجود تھے. آخری بڑی خبر، جی ہاں جمعیت علماء ہند مہاراشٹرا یونٹ. آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ملک کی وہ سنگٹن ہے، وہ تحریک ہے، وہ تنظیم ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے سے ملک کی سیوا میں لگی ہے اور آزادی میں بڑا یوگدان، بڑی قربانیاں اس تحریک اور اس سنگٹن نے پیش کی ہے. لیکن آج تک یہ تحریک دیش واسیوں کی اور دیش کی خدمت ہر انداز میں کر رہی ہے. سب سے پہلے ملک میں ایکتا کا، قومی یکجہتی کا ماحول بنانا، نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ہندو مسلم پریم محبت کو بڑھاوا دینا. برسوں سے یہ تنظیم نفرتوں کے خلاف، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. لیکن یہ تنظیم صرف یہی کام نہیں کرتی بلکہ بے گناہ قیدیوں کو ان کے مقدمات کو لینا اور قانونی لڑائی لڑنا، ان کو آزادی دلانا، یہ بڑا کام ہے جمعیت علماء کا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام جمعیت علماء کا یہ بھی ہے کہ جمعیت علماء اپنا کچھ فنڈ جو لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے، وہ جمعیت علماء اپنا کچھ فنڈ ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو بھی دیتی ہے جو اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مستحق ہے، ذہین ہے، ہوشیار ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جمعیت علماء ایسے بچوں کو بھی چن چن کر باقاعدہ ان کو تعلیمی فنڈ کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدد کرتی ہے. اور جمعیت علماء یہ کام بلا تفریق مذہب و ملت یعنی ذات اور دھرم دیکھے بغیر یہ کام کرتی ہے. گزشتہ کل بھی جمعیت علماء مہاراشٹرا یونٹ کا ایک پروگرام ہوا تعلیمی فنڈ کو تقسیم کرنے کا، جس کی صدارت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے فرمائی اور نظامت حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر نے کی. اس پروگرام کو رونق بخشی جناب ارون ساونت ممبر آف پارلیمنٹ شیو سینا، جناب امین پٹیل صاحب MLA کانگریس پارٹی مہاراشٹرا،
جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب سابق ایم ایل اے ممبئی، جناب نظام الدین رائن صاحب ترجمان کانگریس پارٹی مہاراشٹر، جناب سریش بابو صاحب پولیس انسپکٹر جے جے مارگ ممبئی، اور جناب مولانا محمد عارف عمری صاحب نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، خادم قوم ملت الحاج قاری محمد یونس صاحب چودھری حسینی نائب خادم جمعیت علماء مہاراشٹر، جناب حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر، حافظ محمد عارف انصاری صاحب آفس سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی، ایسے ہی جناب سراج الدین خان صاحب، مولانا عبد الوہاب صاحب قاسمی، مولانا یار محمد صاحب اور آفس کے تمام عہدیداران اور طلباء و طالبات اور ان کے والدین بڑی تعداد میں اس پروگرام میں موجود تھے۔ آئے ہوئے تمام معززین مہمانان کے ہاتھوں باقاعدہ تعلیمی فنڈ تقسیم کیا گیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ